تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ وہ سنار نے وہ بچے کو پالا، اب بچہ بڑا ہو گیا تو سنار آیا، اس کی بیوی رو رہی ہے، اپنی بیوی سے کہا محترمہ خیریت ہے، رو رہی ہیں آپ؟ کہا دیکھو جس کو ہم نے بیٹا بنایا تھا، پال پوسا، بڑا کیا، آج اس بچے کو میں نے سبزی کے لیے بھیجا، اور جب یہ سبزی لے کر آیا تو اس نے جب مجھے کیا سبزی دینا چاہی تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا، شہوت کی نیت سے اس نے میرے ہاتھ کو چھوا، ٹچ کیا کہ دیکھو اس بچے کو ہم نے پالا بیٹا بنا کر، آج یہ بچہ مجھے گندی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس سنار کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، چھلک پڑے۔ اس سنار نے کہا یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہوا، نہیں اتنے ہم اللہ والے بن جاتے کہ گناہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو یہ کہیں ہم تو 24 گھنٹے گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہم تو گناہ میں آلودہ ہیں۔ تو اس نے کہا یہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بیوی نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں، یہ میرے گناہ کا اللہ نے جو ہے نا ریئیکشن دکھایا ہے، عمل کا رد عمل دکھایا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا میں سنار ہوں، تو میرے پاس خواتین آئی، لڑکیاں آئیں کہ چوڑیاں لینے کے لیے، تو ایک لڑکی مجھے اچھی لگی، خاتون مجھے اچھی لگی، میں نے کہا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے چوڑی پہناتا ہوں۔ ہماری بہنیں، بعض نادان بہنیں عید کے موقع پر اجنبی لڑکے سے چوڑیاں پہنواتی ہیں، والد پتہ نہیں کس طرح چھوڑ دیتا ہے، چلو والد کو تو پتہ نہیں، ماں کس طرح چھوڑ دیتی ہے۔ میرے محترم کتنے کیس ایسے ہیں، وہاں موبائل نمبر دیے جاتے ہیں، فون پر رابطے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات گھروں سے بھاگ جاتی۔ جس لڑکی بچی کو باپ نے ارمانوں سے پالا، جس ماں نے اپنی بچی کو امانوں ارمانوں اور امیدوں سے پالا، وہی بیٹی اپنے باپ کی معاشرے میں گردن کے لٹکنے کا ذریعہ بن گئی، جھکنے کا ذریعہ بن گئی۔ تو اس لڑکے نے اس آدمی نے کہا، سنار نے، کہ وہ عورت کو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ سونے کے جو ہے نا وہ سونے کی چوڑیاں میں پہناتا ہوں۔ میں کہا پہناؤ۔ اب پہنایا، اس نے کہا کہ میں نے وہیں اس کے ہاتھ کو کیا ٹچ کیا، اور شہوت سے، گندی نیت سے ٹچ کیا۔ اللہ نے فوراً اس عمل کا بدلہ اللہ نے میرے گھر میں مجھے دکھا دیا۔ ایک بچہ میری بیوی کو غلط گندی نیت سے ٹچ کر رہا ہے، چھو رہا ہے۔ میرے محترم کچھ تو خوف کریں یار، ایسے کیسز آ رہے ہیں بھائی، دوبارہ فنکشن ہو رہا ہے، شوہر بیٹھا ہوا، بیوی دوسرے مردوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے۔ فنکشن ہے، شوہر لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے۔ سب کی بات نہیں، کہیں بھی جو میں یہ مسئلہ بیان کروں اس میں سب نہیں آتے ہیں، کچھ آتے ہیں۔ کچھ بھی کیوں آئے، ہماری بہنیں ہیں سدھر جائیں، ہمارے بھائی ہیں سدھر جائیں بھائی۔ اور ایسے غلیظ مناظر سامنے آتے ہیں، شوہر اجنبی عورتوں کے ساتھ وہ غلیظ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، بیوی کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ اور بعض معذرت چاہتا ہوں، ان کو بھی خدا کا خوف نہیں آتا۔ بھئی بیڈ روم کے اندر بیٹھ کر چائے پی، تجھے خدا جنت میں کاڑا اور لنگڑا کرے۔ گیلریوں میں آتے ہیں چائے پینے کے لیے، سامنے گھر ہے بھائی، وہ گھر میں کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی گھر میں اپنے کاموں میں لگی ہوتی ہے۔ ہر وقت کیا عورت گھر میں بھی سمٹ کر رہے؟ ہم کیا یہاں کے دادا بنے ہوئے؟ جب چاہے منہ اٹھایا اور گیلری میں چڑھ گئے۔ بعض ایسے بے شرم اور بے غیرت نوجوان ہیں، شادی شدہ، میں جانتا ہوں ان کو، قمیص اتری ہوئی ہوتی ہے، بنیان بھی اتری ہوئی ہوتی ہے، اس غلاظت والے شکل و صورت کے اندر وہ کھڑے ہو کر چائے پی رہے ہوتے ہیں، سامنے قوم کی مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ عورت شرم کے مارے پانی پانی ہوتی ہے، شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی ہے، بچوں کے کپڑے سکھانے کے لیے باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ یہ بے غیرت انسان سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ارے یاد رکھ تیرے گھر میں بھی کسی کی بیٹی اور تیری بیوی ہے، اور یاد رکھ تیرے گھر کے اندر بھی تیری بیٹی ہے۔ آج تو ایسا کر رہا ہے، کل تیری بیٹی کے ساتھ بھی اللہ کبھی نہ کرے میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو جائے۔ بیویاں بھی کچھ نہیں کہتی ان کو کہ بھائی آپ کو چائے پینی تمیز سے پی، یہ کیا گیلری میں جا رہا ہے؟ زیادہ شوق ہے تو واش روم میں چلا جا۔ آج کل تو ویسے بھی ڈان نیوز والے اخبار کیا ہے، بڑے بڑے والے کیا ہے، پنکھا چلا رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ دونوں کام ہو رہے ہیں، اخبار بھی پڑھا جا رہا ہے، اپنی قضائے حاجت بھی ہو رہی ہے۔ تو بھی ایسا کام کر لے گھٹیا، اس سے تو اچھا ہے نا، آنکھوں کے زنا سے تو اچھا ہے نا یہ کام۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، یہ گناہ کی نحوستیں دیکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، کسی بہن کسی کی بیٹی کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ قرضہ پھر اس کے گھر سے کوئی چکانا پڑے کسی کو۔
اللہ سب کی عزتیں رکھے، اللہ سب کو شرم پردے کے اندر رکھے۔ تو اصل کیا ہے، حقیقی ہجرت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، بس اتنا کافی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کیا ہے بھائی، گناہوں سے بچائے۔ حقیقی ہجرت کا تقاضا ہی ہے کہ انسان کیا کر دے بھائی، گناہوں کو چھوڑ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پلو کو پکڑ لے، نبی علیہ السلام کے دامن مبارک کو پکڑ لے۔ اعلان تو آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، جمعے میں بھی آیا، پچھلے اتوار میں، اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے۔ بھائی ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا 12 ربیع الاول جو دن آ رہا ہے اس کے اعتبار سے، یہ بات ساتھی ویسی پتہ نہیں کیا ہے، اب میں کیا کہوں، یقین کریں الفاظ بھی سوچ کر خواہ مخواہ جو ہے نا وہ نہیں، جیسے کہ نماز کا ایک شیطان ہوتا ہے جو نماز میں انسان کو کیا کرتا ہے، شک میں ڈالتا ہے، تیرا وضو ٹوٹ گیا، وہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو ایسے خواہ مخواہ وسوسے ڈالتے ہیں، تو یار دیکھو 12 ربیع الاول بدعت، پوچھ تو لو ہم سے آ کر اوپر کمرے میں پوچھ تو لو بھائی بدعت کیسی بدعت؟ بدعت تو حرام ہوتی ہے، کیا ہمارے اکابر حرام کام کریں گے؟ کچھ شرم نہیں ہے، کچھ احساس نہیں ہے، ایسے خواہ مخواہ ہانکتے جا رہے ہیں جی یہ بدعت ہے بدعت ہے۔ بھائی یہ 2 مہینے تقریباً پہلے یہ پروگرام کی تاریخ لی ہے، اس میں 12 کا پتہ نہیں تھا، ہو سکتی تھی 11، ہو سکتی تھی 12، ہم نے انگریزی تاریخ کا چناؤ کیا تھا، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ 12 بن گئی۔ 2 مہینے تقریباً 2 مہینے پہلے، تقریباً غلط استعمال کر، 2 مہینے پہلے ان سے تاریخ لی تھی۔ اب ظاہر بات ہے وہ علماء ایسے تو نہیں کہ بس یہاں سے فون کیا وہاں سے آ گئے، بھائی ان کی اپنی مصروفیات ہے، پورے پاکستان کے دورے ہوتے ہیں، بیرون ملک بھی ان کو جانا ہوتا ہے، ان کے دورے ہوتے ہیں، تو وہ تاریخ ڈیٹ اپنے پاس فکس کر کے رکھتے ہیں، تو اس لیے اب تاریخ وہ بن گئی ہے۔ تو یہ گھبرانے کی، آپ نے گھبرانا، پیٹرول چاہے 140 یا 200 کا ہو جائے، آپ نے گھبرانے کے بجائے مر جاؤ، گھبرانا نہیں ہے، بس آپ نے ویسے ہی مر جانا ہے، وہ بہتر ہے۔ وہ کسی نے کہا بھائی غریب کیسے مرے گا، کہا جی غربت کیسے ختم ہوگی، کہا غریب کو مار دو غربت ختم ہو جائے گی، بھائی غریب کو مارو غربت ختم ہو جائے گی، اس کے بالکل چھوٹی کوئی مناسبت ہے، زیادہ بڑی مناسبت نہیں۔ تو وہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو کہا، یوں کیا، شوہر آیا، اس نے چونکہ درس سنا تھا کہ بیویوں کے حقوق ادا کرو، تو وہ بہت شریف بیچارہ تھا، تو وہ آیا، اس نے کہا جی فرمائیں، کہا کچھ نہیں، بس میں انگلی کی طاقت چیک کرنا چاہ رہی تھی، انگلی میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ چیک کر رہی تھی، واقعی بہت بڑی طاقت ہے۔ تو بیویوں کو بھی چاہیے شوہروں کو چھیڑے نا، ان بیچاروں کے ساتھ اچھا رویہ کریں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کیا کریں، اچھا رویہ کریں، صحیح ہے نا۔ ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، ہاں وہ ہماری باندیاں نہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہاں، اور یہ آپ کے شوہر ہے بھائی، ان کی قدر کرو، آپ نہیں وہ بول رہا ہوں، ان کی قدر کریں۔ ایک بات یاد آ گئی اسی کے ساتھ، اب بیوی والی بات چل گئی نا، تو بیوی والی ایک اور بات عرض کر دوں، بیویوں کو چاہیے شوہروں کی قدر کرے۔ ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کے پاس آئی، یہ جو جب آتی ہیں نا بس یہ کام یا بگاڑتی ہیں اچھا یا سدھارتی ہیں، کیا ہوا کہ میرا شوہر، میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرا فرما بردار ہو جائے، میری بات مانے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے وہ بات ہی نہیں مان رہا۔ دوسری بیوی نے کہا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کہا فلاں گاؤں میں ایک عامل رہتا ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، باپو رہتا ہے، کھڈے والوں کی زبان، باپو رہتا ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ عورتیں اسی کی طرح تبلیغ کر رہی، خواہ مخواہ جادوگروں کے پاس بھیج دیتے ہیں، ادھر ادھر اچھے ہوتے ہیں، میں اچھوں کی نفی نہیں کر رہا، میں نے پہلے کہا کام سارے بروں کے کھاتے میں ڈال لوں۔ اب کہاں جی فلاں گاؤں میں، اب یہ گئی وہاں پہنچے تو اس بزرگ سے اس نے کہا میرا خاوند جو ہے میری بات نہیں مانتا، کسی طریقے سے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسا تعویذ بتائیں، گھر میں ایسے موکل چھوڑیں کہ وہ میرے شوہر کو کنٹرول کر لیں۔ اب وہ اللہ والا تھا، نیک تھا، اس نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گی، اس کو میں نا تھوڑا سا گھماؤں پھراؤں، دنیا کا ذرا دکھاؤں۔ اس نے کہا بھائی اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ کیا؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے شیر کے 4 بال توڑ کے لانے ہیں، اس پر میں وظیفہ کروں گا۔ شیر کے 4 بال، ہمارے والے تو لال بیگوں سے بھاگتی ہیں، یہ شیر کے پاس کون جائے گا؟ تو اب کیا کریں؟ تو اس علاقے میں تو گارڈن والا، تو کراچی کا گارڈن والا شیر بھی نہیں تھا، جو بڑا معصوم تھا بیچارہ، تو وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے، بڑے اچھے انسان تھے۔ تو اب وہ 4 بال، اب یہ دوبارہ آئی پڑوسن کے پاس،
اور تو نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا، اس نے کہا کہ 4 بال شیر کے توڑ کے لاؤ، میں کیسے جاؤں گا؟ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں جگہ ہے وہاں پہاڑ کے اندر غار بنا ہوا، وہاں شیر رہتا ہے، آپ وہاں جائیں اور دیکھیں شیر صبح کے وقت کس وقت کیا کرتا ہے، صبح کا ناشتہ کرتا ہے، گوشت کھانے کے لیے باہر نکلتا ہے، وہ ٹائم نوٹ کر لو،